اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدار و دلالت الاجماع لما کان کشف الاجماع قائما علی اساس تجمع انظار اہل الفتوى علی قضیۃ واحدۃ اختص بالمقدار المتفق علیہ الی آخرہ۔ حضرات اب آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں اجماع ہے، مگر اجماع کا دائرہ استدلال کتنا ہے؟ دائرہ استدلال کتنا ہے؟ اجماع قائم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اجماع قائم ہوا ہے، عام پر بھی اور خاص پر بھی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جواز خیار فی عموم معاملات، خاص جواز خیار فی البیع، ٹھیک، اجماع قائم ہوا ہے۔ تو اجماع میں رائے تو اس میں بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جواز خیار کے قائل ہیں علماء، جواز خیار کے قائل ہیں علماء، مگر یہاں تو حصوں میں رائے ہو گئی ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ خیار جائز ہے تمام معاملات میں، بیع ہو چاہے غیر بیع ہو۔ کچھ نے کہا خیار صحیح ہے کس میں؟ صرف اور صرف بیع میں۔ تو یہاں قدر مشترک ہے یا مورد خاص یا قدر متیقن، وہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ تو ایسی صورت میں اجماع بیع کے لیے خیار بیع، صحت خیار بیع، جواز خیار در بیع، یہ تام ہوگا، یہ اجماعی فیصلہ مانا جائے گا، اور آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ بیع میں خیار ہے، جائز ہے۔ بقیہ کے لیے آپ اس اجماع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں لما کان کشف الاجماع قائما علی اساس تجمع انظار اہل الفتوى علی قضیۃ واحدہ، کیونکہ اجماع کی کاشفیت یہ قائم ہے اس بنیاد پر کہ تجمع انظار اہل فتویٰ علی قضیۃ واحدہ ہو جائے، یعنی ایک قضیے پر سارے مفتیوں کی رائے منعقد ہو جائے۔ تو اختص بالمقدار المتفق علیہ، اجماع کہتے کسے ہیں؟ جس پر اتفاق ہو۔ تب اجماع مخصوص ہوگا کس سے؟ متفق علیہ سے، مقدار متفق علیہ سے۔ ففیما اذا اختلفت الفتاوی یا اختلفت اذا اختلفت الفتاوی بالعموم والخصوص، بس وہاں پر کہ جہاں پر فتوے عموم و خصوص کی بنیاد پر مختلف ہو جائیں، لا یتم الاجماع الا بالنسبۃ لمورد الخاص، تو اجماع مکمل نہیں مانا جائے گا، صحیح نہیں مانا جائے گا، مگر کس کی بنسبت مولانا؟ جی، مورد خاص بنسبت۔ مثال اگر آپ لوگ چاہیے تو وہ لکھیے جو میں نے بتایا ہے کہ بعض نے کہا کہ خیار تمام معاملات میں صحیح ہے، عموم، بعض نے کہا کہ خیار صرف بیع میں جائز ہے، خصوص۔ تو اجماع کہاں منعقد مانا جائے گا؟ بیع میں، یعنی بیع میں خیار صحیح ہے۔ وَيُعْتَبَرُ كَشْفُ الْإِجْمَاعِ عَنْ أَصْلِ الْحُكْمِ، اب ایک بات اور بتا رہے ہیں، یہ ہو گئی بات، دو باتیں بیان کی ہے، پہلی بات ہو گئی، اب دوسری بات، وَيُعْتَبَرُ كَشْفُ الْإِجْمَاعِ عَنْ أَصْلِ الْحُكْمِ بِنَحْوِ الْقَضِيَّةِ الْمُهْمَلَةِ اقوا، یہ اقوا نائب فاعل ہے، یعتبر ہوگا دائماً من کشف عن الاطلاقات التفصیلۃ الحکم، اجماع کبھی تفصیلات کو کشف کرتا ہے قضیے کی، اور کبھی
اصل قضیہ کو بصورت محملہ پیش کرتا ہے. بصورت محملہ یعنی قطع نظر عن التفصیلات. ایک مسئلہ بیان کیا گیا، وہ مطلق بھی آ سکتا ہے، وہ مقید بھی آ سکتا ہے، لیکن بیان کرے اجماع اصل قضیہ کو قطع نظر اس سے کہ مراد مطلق ہے یا مراد مقید ہے. مقید و مطلق کو بیان کرنے کے بعد مرحلے میں نہ ہو، اصل قضیہ کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر بے صورت محملہ اجماع کشف کر رہا ہے کسی قضیے کو، کسی چیز کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا وزن زیادہ ہے، یہ قوی ہے بنسبت اس اجماع کے کہ جو تفصیلات کو پیش کر رہا ہے. مثال برائے مثال سمجھیے گا، مثال فقہی یا اصولی نہیں ہے، مثال مصنوعی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مثلا یہ آیا، ایک بار اجماع منعقد ہوا اس بات کے اوپر کہ کفارۃ الصوم اعتاق و رقبہ. رقبہ مطلق مراد ہے، رقبہ مقید مراد ہے، یعنی رقبہ مومنہ مراد ہے، یا رقبہ مومنہ عادلہ مراد ہے. کون مراد ہے؟ یہ تفصیلات نہیں بیان کی گئی، صرف کہا گیا اعتاق الصوم، بس اعتاق الرقبہ ہے. یہ اجماع اس میں منعقد ہوا. یہ اجماع جو ہے وہ جلدی یقین سے نزدیک کرے گا بنسبت اس کے کہ اس میں تفصیلات آئی ہیں کہ کفارۃ الصوم اعتاق رقبۃ مؤمنۃ عادلہ ہے. کیونکہ فارسی میں ایک مثل مشہور ہے، دا نباشت چیزکی مردم نگوین چیزہا. اردو میں اس کا ترجمہ اگر کریں گے محاورے میں تو یہ ہوگا کہ جب تک چنگاری نہیں ہوتی تب تک شعلہ نہیں بنتا، چنگاری ہے تب شعلہ بنا. دانا باشد چیز کی مردم نہ کوئی. ہمارے استاد غائبی کی مثال ہے، انہوں نے یہ دی تھی یہاں پہ پہنچ کر کے، استاد داؤد غائبی خدا سلامت رکھے. دانا باشد چیز کی مردم نہ کوئی چیزا. جب تک کوئی معمولی سی جڑ نہیں ہوتی ہے کسی نہ کسی خبر کی، اس وقت تک افواہ نہیں پھیلتی. بہت لوگ ہزار بات نہیں کرتے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. ٹھیک ہے، اتنی سی بات رہتی ہے، لوگ اتنا بناتے ہیں، مگر کچھ تو ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے مثال کے طور پہ کسی نامحرم کے گھر میں کسی مرد کا آنا جانا. ٹھیک ہے. اب نہ جانے کیا کیا بات ہو رہی ہے، یہ ہوتا ہے لوگوں میں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ایسا ہے ویسا، یہ خراب ہے، فلانا دھماکہ. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، مگر کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ نامحرم گھر ایک نامحرم گیا ہے. چیزکی تو ہے نا، اسی چیزکی سے اسلام روکتا ہے. اتقوا مواضع تہم، اتقوا مواضع تہم، اس چیزکی سے روک دیتا ہے. کچھ ہے، یہ خود نامحرم کا گھر میں جانا ہی جو کچھ ہے چیزکی ہے. اگر چیزکی رہے تو اصل قضیہ واضح ہے. اصل جو ہے وہ یقینی ہے، چیزکی. چیزہا ہے کہ نہیں ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، ہے نا. آئیے، تو اجماع منعقد ہوا. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اعتاق رقبہ ہے، لیکن بقیہ شرطیں مومن ہو، اس کے لیے پھر ہمیں وہ چاہیے، اطمینان کی حد تک پہنچنے کے لیے تعداد چاہیے، ہے نا، علماء کی مطلب اتفاق چاہیے اس پر بھی. عادل ہو، پھر اس کے لیے ہم کو اتفاق تمام علماء چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر 3 چیزیں ہوں گی تو اجماع کے 3 مرحلے ہوں گے، ہے نا، تب جا کر کے وہ چیز ثابت ہو پائے گی. تو اصل قضیہ یعنی اہمال کے ساتھ قطع نظر عن الشرائط والمقیدات، قضیے کا ثابت ہونا اجماع کے ذریعے کیا ہے؟ آسان اور قوی ہے بنسبت تفصیلات کے ساتھ. ٹھیک ہے. وذالک، کیوں ایسا ہے مولانا؟
کہ اہمال کے ساتھ یعنی بغیر مقیدات کے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ قضیہ جلدی سمجھ میں آ رہا ہے، جلدی یقین تک پہنچا رہا ہے بنسبت تفصیلات کے. کیوں؟ لأن ذالک، ایسا اس لیے کہ لأن عرفنا سابقاً، ہم نے پہلے ہی بات جان لی ہے کہ ان کشف الاجماع یعتمد علی ما یشیر الیہ من الارتکاز فی طبقۃ الرواۃ ومن علیہم. اس لیے کہ اجماع جو کشف کرتا ہے نا، اس کی کاشفیت اصل میں ارتکاز کے متعلق ہوتی ہے. اجماع اصل میں کاشف دلیل نہیں ہے، دلیل تو کچھ اور ہے، تقریر معصوم رہا ہو، کچھ بھی رہا ہو. اصل میں وہ فضا ہے، وہ ارتکاز ذہنی ہے، ارتکاز جوی ہے کہ جس کو اجماع کشف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وحینما نلاحظ الارتکاز المکتشف بالاجماع، تو جب بھی ہم اس ارتکاز کو ملاحظہ کریں گے کہ جس کا کشف ہو رہا ہے کس ذریعے سے، اجماع کے ذریعے سے، نجد ان احتمال وقوع الخطأ فی تشخیص حدودہ و امتداداتہ من قبل المجمعین اقوی نسبیاً، نسبی طور پہ بنسبت، اقوی نسبیاً مقایسہ کرتے ہوئے، اقوی نسبیاً من احتمال خطئہم فی اصل ادراک ذالک الارتکاز. تو جب ہم دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اصل ارتکاز میں جتنا خطا کا احتمال پایا جاتا ہے، یعنی وجوب کفارہ، وجوب اعتاق رقبہ، اس میں جتنا خطا کا امکان پایا جاتا ہے، اس سے زیادہ خطا کا امکان پایا جائے گا اس کے دائروں اور حدود کو اگر بڑھاتے رہیے تو ہے. اگر آپ اس چیز میں کہ کفارہ صوم اعتاق رقبہ ہے 10% احتمال خطا دے رہے ہیں، 99 اور 90% جو ہے وہ احتمال صحت دے رہے ہیں، جو سارے علماء نے کہا تو کہیں سے تو لیا ہوگا علماء نے، ارتکاز ہے نا، اس سے لیا انہوں نے. 10% ہوا. اب ایک چیز اور بڑھ گئی، مومن وہ رقبہ مومن ہو تو 90% یہ ہے کہ مومن کی شرط ہے صحیح ہوگی، لگائی ہوگی معصوم نے، مگر 10% احتمال ہے مومن کی شرط نہ لگائی ہو. 10% احتمال خطا ادھر تھا، 10% احتمال خطا ادھر ہے. ٹھیک ہے. اب عادل کی شرط لگائی تو یہاں پہ بھی 90% امید ہے کہ صحیح ہو، معصوم نے واقعا عادل کا شاید شرط لگائی ہو، مگر 10% امید یہ ہے کہ عادل کی شرط نہ لگائی ہو. تو 3 شرط تفصیلیں اگر آ گئیں تو 3 مرتبہ 10% نہ کا احتمال بڑھا ہے نا. لیکن صرف یہ کہا عاتق رقبتن، اس کے اوپر اگر اجماع ہوا ہے کہ اجماع وہ کیا نام، غلام کو آزاد کرنا ہے، کفارہ ہے نا، کفارہ صوم غلام کو آزاد کرنا ہے، تو اس میں جب محمل طور پہ کہا جاتا ہے، مقیدات اور شرائط نہیں بیان کی جاتی ہیں، تو اجماع جو ہے اس کی صحت پر منعقد ہونے کا احتمال جو ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا آپ لوگ مباحثہ ضرور کیجیے گا ڈھنگ سے، اور مباحثے سے پہلے مطالعہ بھی کر لیجیے گا. فَإِنَّ الْإِرْتِكَاذَ بِحُكْمِ كَوْنِهِ قَضِيَّةً معنویتاً، غیر معنویتاً کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں لا لفظیتاً، جس کی طرف اشارہ آگے آ رہا ہے. فَإِنَّ الْإِرْتِكَاذَ بِحُكْمِ كَوْنِهِ قَضِيَّةً معنویتاً غیر منصبۃ، منصب یعنی ریختے شدے، فارسی میں کہتے ہیں اڈیلا جانا، اس میں ڈال دینا. ٹھیک ہے. سب الماء، پانی کا کسی چیز میں ڈالنا، اس کو کہتے ہیں سب الماء. ٹھیک ہے. منصبۃ غیر منصبۃ فی الالفاظ، یعنی الفاظ میں اس کو ڈھالا نہیں گیا ہے، ہاں، ریختے نہ شدہ ازدر الفاظ، یعنی الفاظ میں اس کو ڈھالا نہیں گیا ہے. قد یکتنف الغموز ہو بعضا یہ ہے کیا نام، یکتنف کا مفعول ہے، غموز فاعل. قد یکتنف الغموز بعضا امتدادات ہی و اطلاقات ہی. کہہ رہے ہیں کہ فإن ارتکاز بے حکم کونہی قضیۃ ما، اس اعتبار سے کہ وہ قضیہ معنویہ ہے، قضیہ لفظیہ نہیں. ارتکاز لفظ تو ہے نہیں، ارتکاز تو ایک جو ہے، ماحول ہے، فضا ہے، ارتکاز ذہنی ہے. ایک قضیہ معنویہ ہے، قضیہ لفظیہ تو ہے نہیں، بولا تو گیا نہیں ہے ارتکاز.
ٹھیک ہے، جس ارتکاز سے یہ دلیل کو کشف کر رہے ہیں علماء. تو کیونکہ یہ ارتکاز قضیہ معنویہ ہے نہ کہ لفظیہ، اور قضیہ معنویہ ہے ایسا کہ غیر منصبۃ فی الالفاظ، کہ جو الفاظ میں ڈھالا نہیں گیا ہے الفاظ مشخص میں، قد یکتنف، لہذا کیونکہ ایسا ہے لہذا قد یکتنف الغموض ہو، پس کبھی کبھی پیچیدگیاں، غموض پیچیدگیوں کو کہتے ہیں، شکوک و شبہات کو کہتے ہیں، تو کبھی کبھی غموض پیچیدگیاں اور شکوک و شبہات اختناف کر لیتے ہیں، یعنی گھیر لیتے ہیں. اختناف کرنا یعنی گھیر لینا، اڑا دینا، اپنے حصار میں لے لیتے ہیں بعض امتدادات ہی و اطلاقات ہی، ارتکاز ہی یعنی ارتکاز کے بعض اطلاقات اور بعض امتدادات کو. یعنی کیونکہ یہ جو کہا گیا ہے اجماع منعقد ہوا ہے وجوب اعطاء کے رقبہ پر، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بعض امتداد یا بعض اطلاق کا رقبہ کئی عدد ہے، کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، عادل بھی ہے، غیر عادل بھی ہے نا. اب اگر اس میں بہت سی شرطیں لگائی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اطلاقات کے امتدادات اس کے جو دائرے ہیں، امتدادات ہیں، اطلاقات ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہو کہ جو کیا ہو، زور سے، جو دھندا اور چھپا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس کی حقیقت واضح نہ ہو. غموض یعنی پیچیدگیاں اپنے حصار میں لیے ہوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے صرف عاتق رقبہ کہا جاتا تو سمجھ میں آنا واضح تھا، ہم حکم لگا دیتے، لیکن مومنہ کہا گیا تو ہو سکتا ہے مومنہ میں پھر شبہ آ جائے کہ واقعی مومنہ کی شرط ہے کہ نہیں، معصوم لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب جو ہیڈنگ آ رہی ہے وہ اجماع بسیط مرکب کی. تو خلاصہ کلام پچھلے درس کا یہ ہوا کہ دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عموم اور خصوص کے لیے اجماع منعقد ہو، ہیں کچھ لوگ اسی مسئلے کو بصورت عام کہیں، کچھ لوگ اسی قضیے کو بصورت خاص کہیں. مثلا خیار کی اجازت سب دے رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ رہا ہے خیار صرف بے میں، کوئی کہہ رہا ہے سب میں، تو خصوص والے میں اجماع منعقد مانا جائے گا، یعنی بے میں خیار ثابت ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ قضیہ جو اجماع میں نقل ہو رہا ہے وہ بصورت محملہ نقل ہوتا ہے بغیر کسی قید و بند و شرط کے، اور ایک مرتبہ کچھ خصوصیات کے ساتھ نقل ہوتا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ، مقیدات کے ساتھ نقل ہوتا ہے. جب بغیر مقیدات کے نقل ہوتا ہے تو زیادہ صحت کا امکان پایا جاتا ہے، زیادہ قوی ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جب مقیدات اور تفصیلات احسان. اب آئیے اجماع بسیط مرکب کی طرف ایک بار سلام پڑھتے ہیں ہم لوگ. اجماع کی دو قسم ہے، اجماع یا بسیط ہے یا مرکب ہے. مولانا اجماع یہ لکھیے گا، اجماع یا بسیط ہے، ٹھیک ہے، یا مرکب ہے. اجماع بسیط کیا ہے؟ اتفاق ہے تمام یا جمیع علماء، جمیع کر دیتے ہیں، اتفاق جمیع ہے علماء علی رأی خاص یا واحد. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ حجت ہے. اجماع مرکب کی دو قسم بنے گی. خود اجماع مرکب میں دو شکلیں بنے گی، دو صورتیں بنے گی اجماع مرکب میں. مجمعین کا اتفاق، اس کو ہم اردو میں لکھا چاہیں تو آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں اتفاق کو مجمعین فلاں علی نفی رائے ثالث. میں لکھا ہے مجمعین کا اتفاق نفی احتمال سوم پر ہے. لکھیے مجمعین کا اتفاق نفی رائے سوم یا ثالث پر ہے، سوم پر. ٹھیک ہے،
قطع نظر اس سے کہ ان میں سے کون نظر اول اور کون نظر دوم کا حامی ہے. ان میں سے کون نظر اول اور کون نظر دوم کا حامی ہے. یہ اجماع بھی حجت ہے. ابھی میں واضح کرتا ہوں. نمبر 3 لکھ لیجئے. مجمعین میں سے بعض نظر اول یا احتمال اول اور بعض نظر دوم یا احتمال دوم کے قائل ہوں جس سے التزاماً نظر سوم کی نفی ہوتی ہو. ٹھیک ہے. یہ حجت نہیں ہے. دیکھیے ایک اجماع اتنا بسیط ہے. سارے علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جمعہ کیا مانا واجب ہے. اجماع ہے. یہ اجماع اتنا بسیط کہلاتا ہے. میں پڑھ دوں کیا اس کو جو لکھا ہے لکھ سے لوگ سمجھ آ گیا سب کے. تو یہ اجماع بسیط کہلاتا ہے. یہ حجت بھی ہے. اجماع بسیط اتفاق ہے آراء علماء بر رأی واحد. اتفاق علماء بر رأی واحد. دوسرا مرکب کی 2 صورت بنے گی. مرکب کی مولانا 2 صورت بنے گی. میں رک جاتا ہوں ابھی لکھنا جائے گا. ہو گیا نظر جس سے التزاماً نظر سوم کی نفی ہوتی. اصل نے یہاں لکھ دیا ہے نظر سوم کی نفی ہوتی ہو. آگے لکھے حجت نہیں ہے. یہ حجت نہیں ہے. اب آئیے میرے ساتھ شامل ہوئیے. تو کبھی تمام علماء کا اتفاق ایک رائے کو ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے اجماع بسیط کہلاتا ہے. جیسے سب کا ماننا کہ نماز جمعہ واجب ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے اجماع ہوتا ہے علماء کا اتفاق ہوتا ہے علماء کا نفی نظر ثالث پہ. نفی نظر ثالث ہے نا. یہ نظرات ہیں مولانا. ایک واجب ہے یا وجوب, ایک حرام ہے, ٹھیک ہے, یہ ممنوع, اور ایک مستحب یا ترخیص. ٹھیک. آئیے تو دوسرا والا نظریہ کیا مرکب. اجماع مرکب میں پہلا مجمعین کا اتفاق نفی رائے سوم پر ہے. سب نے کہا ہے کہ نہیں ترخیص نہیں ہے نماز جمعہ. ترخیص یہ سب نے مانا ہے, سب نے کہا ہے. اس سے قطع نظر ان کی اپنی رائے کیا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے بیانات میں اس بات کو ثابت کیا, پیش کیا ہے کہ ترخیص نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. اب جب اپنا نظریہ دینے میں آئے ترخیص نہیں, وہ الزام ہے نا. کون سا الزام؟ اس میں 50 نے کہا واجب والا الزام ہے, 50 نے کہا کیا
حرمت والا الزام ہے، ٹھیک ہے، مستحب ترخیص ہے، اس کی تو سب نے نفی کر دی، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے کہا جائے کہ 100 کے 100 آئیں اور آنے کے بعد مور سب کریں کہ ترخیص نہیں ہے، نفی ہے، نظر ثالث پر مور ثابت سب کر دیں، تو گویا عدم استحباب پر اجماع ہے، یہ اجماع بھی حجت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب کی رائے یہی ہے کہ مسترخیص نہیں ہے جو اس میں نماز میں، یہ بھی حجت ہے۔ اس کی برگشت اس میں اجماع وسیط کی طرف ہوتی ہے، اجماع وسیط میں تو یہ اتفاق ہو رہا ہے، یہاں بھی اتفاق ہو رہا ہے علی نظر واحد، اتفاق العلماء علی رأی واحد یہاں پہ بھی ہے نا، یہاں پہ بھی ہے، تو چاہے ڈائریکٹ کہیں چاہے اس طریقے سے گھما کان پکڑ گھما کے کہیں ایسے ایسے کر کے، مگر یہ ہے کہ اتفاق رائے ہے نفی نظر ثالث پر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر ثالث کے بارے میں کچھ کہتے ہی نہیں ہے، یہ آ کے اپنی بات کہتے ہیں کہ 50 لوگ کہ حرام ہے، وہ 50 لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا کہ مستحب نہیں ہے، ترخیص عدم ترخیص کسی نے نہیں کہا۔ التزاماً آپ یہ سمجھیں ان لوگوں کی بات سے، انہوں نے واجب والوں کو کاٹا اور انہوں نے کس کو کاٹا؟ حرام والوں کو کاٹا ہے، ترخیص کو نہیں کاٹا کسی نے، انہوں نے ان کو کاٹا، انہوں نے ان کو کاٹا، ترخیص کے بارے میں اہمال کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن آپ التزاماً اور ضمناً کیا سمجھے مولانا؟ کہ ترخیص نہیں ہے، ترخیص نہیں ہے نا۔ یہ اجماع منعقد تو ہے عدم ترخیص پر، نفی نظر ثالث پر، نفی استحباب پر، تو مستحب نہیں نماز جمعہ، اجماع تو ہے، منعقد ہوا اور مرکب بھی ہے، مگر یہ اجماع حجت نہیں ہے، یہ والا اجماع حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع کس چیز کو کشف کرتا ہے؟ اس کے پہلے ارتکاز کو کشف کرتا ہے۔ اجماع جب منعقد ہو رہا ہے کسی چیز پر تو گویا یہی بات سب نے کہی ہے، پہلے والے راویوں نے، انہوں نے، یہاں تو نفی نظر ثالث کے اوپر ارتکاز ہو ہی نہیں رہا، نفی نظر ثالث کا ارتکاز تو نہیں ہو رہا کہ ارتکاز کا انکشاف تو نہیں ہو رہا ہے، یہ اپنی بات کریں، وہ اپنی بات کریں، ان دونوں نے کم سے کم نفی نظر ثالث کو پیش تو کیا تھا انہوں نے، یہاں کہاں کشف کر رہا ہے اجماع؟ یہ 50 لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات غلط، یہ 50 کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات غلط، تو جو ثابت ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ بس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کی بات غلط ہے، ان دو میں سے کسی ایک کی بات غلط ہے، بس اتنا ہی ثابت ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہم کو یہ پتا چل گیا کہ توافق آراء کسی نظر پر نہیں ہے، تو جب توافق آراء کسی نظر پر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ارتکاز کو کشف نہیں کر رہی ہے اجماع، تو جب ارتکاز کو کشف نہیں کرے گا تو اجماع حجت رہے گا؟ اجماع کی بنیاد ہی وہی ہے کہ کشف ارتکاز، اور ارتکاز دلیل شریف کشف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تیسرا والا حجت نہیں ہے۔ ہم نے توضیح باہر سے اچھی خاصی دے دی ہے، یہاں صرف ترجمہ کرنے کی ہم کو ضرورت پڑے تو اچھا ہے۔ یقسم الاجماع الی بسیط مرکبین، اجماع رضوی صاحب دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے، بسیط اور مرکب۔ فالبسیط هو الاتفاق على رأی معین فی المسئلہ، پس بسیط وہ اتفاق ہے جو رائے معین پر ہے، اجماع بسیط ہے نہیں، اتفاق علماء پر رائے معین کسی ایک مسئلے میں، ٹھیک، مثلا کس میں؟ مثلا وجوب ہے نا، سب کہیں کہ نماز جمعہ جو ہے واجب ہے۔ والمرکب ہوا انقسام الفقہاء الی رأیین من مجموع ثلاثۃ وجوہ و اکثر، اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ 3 یا اس سے زیادہ رائےوں میں سے کسی ایک رائے کی نفی پر علماء کا اتفاق ہے نا۔ والمرکب ہوا انقسام الفقہاء الی رأیین من مجموع ثلاثہ، 2 رائے، 3 میں سے 2 رائے کی طرف بٹ گئے ہے نا، فیعتبر، بٹ نتیجہ کیا ہوگا؟
فیعتبر نفی الوجہ الثالث ثابت بالاجماع المرکب، تو پھر نفی وجہ ثالث ثابت ہوگی اجماع مرکب کے ذریعے رضا عباس صاحب. صحیح ہے؟ تو نفی وجہ ثالث ڈائریکٹ ثابت ہو رہی ہے، نفی وجہ ثالث ڈائریکٹ نہیں ثابت ہو رہی ہے. دو رائے کی طرف لوگ بڑھ گئے ہیں، تیسرے کی نفی ہو رہی ہے. وما تقدم من الکلام کان الملحوظ فیہ الاجماع بالبسیط. سلمان صاحب ترجمہ کروں؟ جو ابھی تک باتیں گزری ہیں وہ اجماع بسیط کے متعلق تھی. ٹھیک ہے، اس میں جو چیز ملحوظ خاطر تھی وہ اجماع بسیط. واما المرکب من الاجماع، اب اجماع مرکب کیا ہے؟ تو آیا دو صورت پڑے گی. فین افترضنا ایک ہے، یہ افترضا اور دوسرا الگ آ رہا ہے. فین افترضا ہاں فین افترضا اگر کہیں تثنیہ کے ساتھ، افترضنا ہے آپ کے ہاں، ہم نے پہلے افترضنا ہی پڑھا تھا مگر کتاب میں دیکھیں تو افترضا لکھا ہوا ہے تو توجیہ کرنے لگے کہ افترضا اگر ہے تو اجماع کے دو حصے بنیں گے، اس کی دونوں اگر جو ہے وہ اس بات پر منعقد ہوں، ایسے کرنا پڑ رہا تھا. تو افترضنا صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں عبارت کیا ہے؟ فین افترضنا ہم نے کر دیا صحیح. فین افترضنا بعض عالم میں افترضنا صحیح آیا ہے، پہلے میں افترضنا افترضا لکھ دیا گیا ہے. فین افترضنا ان کلا، اب اگر مرکب من الاجماع ہے تو فین افترضنا اب یہ دو فرض ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ فین افترضنا ان کل فقیہ من المجمعین یبنی علی نفی الوجہ الثالث بصورت مستقلۃ ان تبنی ہے لرأیہ. تبنی کہتے ہیں اختیار ہے نا، اختیار کرنے کو کہتے ہیں تبنی. کہہ رہے ہیں کہ ہاں فین افترضنا اگر ہم نے فرض کیا کہ ہر فقی مجمعین میں سے بنا رکھتا ہے نفی وجہ ثالث کے اوپر بصورت مستقل ان اختیار رائے جدا گانے. یہ مستقل جدا گانا کے معنی میں ہے قطع نظر ان رائے شخصی، ان اختیار رائے شخصی. ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے کیا انتخاب کر رہا ہے وہ اس سے قطع نظر. بدو امر میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وجہ ثالث کی نفی کر رہا ہے بصورت مستقل، نہ ضمناً اور التزاماً، مستقلاً. فرق سمجھ آنا دونوں کا؟ مستقلاً آ کے نفی کر رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ترخیص نہیں ہے یہاں. فہذا یرجع فی الحقیقۃ الی الاجماع البسیط علی نفی الثالث. تو اس کی برگشت اصل میں کس کی طرف ہو رہی ہے؟ نفی ثالث کے لیے اجماع بسیط کی طرف. تو جب 100 کے 100 نے یہ کہہ دیا، ان دو کا یہ 100 مشترک نہیں ہے وجوب یا حرمت کے اوپر. 50 کہتے ہیں واجب، 50 کہتے ہیں حرام، لیکن یہ 100 ایک چیز میں مشترک ہے. وہ کیا؟ نفی وجہ ثالث پہلے کر رہے ہیں پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں جو بھی ہو. تو نفی وجہ ثالث تو پہلے والے میں تھا، بسیط میں بھی تھا، ہے نا. تو اس کی برکش اس میں اسی طرف ہے. فہذا جو فی الحقیقۃ الاجماع البسیط علی نفی الثالث. وَإِنْ افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأيه. اور ہم یہ فرض کریں کہ نفی وجہ ثالث ہر فقیہ کے نزدیک مرتبط ہے التزاماً، یہ التزاماً بریکٹ میں لکھیے گا، مرتبط ہے التزاماً بإثبات ما تبناه من رأيه، اس چیز کو ثابت کرنے کے ذریعے سے جو اس کی رائے میں ہے، جو اس کی رائے منتخبہ ہے. اپنی رائے منتخبہ کو اس نے ثابت کیا ہے، حرمت کو ثابت کیا ہے، نفی ثالث پہ کچھ نہیں بولا ہے. وجوب کو ثابت کیا ہے، نفی ترخیص پہ کچھ نہیں بولا ہے. اپنی رائے کو ثابت کر رہا ہے التزاماً یا ارتباطی طور پہ. یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ رائے ثالث صحیح نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو کیا ہوگا؟ فَهَذَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الْمُرَكَّبُ عَلَى نَفْيِ الثَّالِثِ وَلَا حُجَّةَ. یہ اجماع مرکب ہے نفی ثالث پہ، لیکن یہ اجماع حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لأن حجت، کیوں؟ لأن حجت اجماع کہاں سے آتی ہے؟ انما ہے کس اعتبار سے؟ باعتبار کشف ناشی من تجمع القیم الاحتمالیت لعدم الخطا. وہ جو
احتمالات کی تقویم ہو رہی تھی، قیمت گزاری ہو رہی تھی، احتمالات جو ہیں ان کو جمع کیا رہا تھا عدم خطا کے اوپر، 2 4 10 سب نے کہہ دیا. تب حساب احتمال کے تحت ہم کہیں گے جو سب کہہ رہے ہیں تو سب کا خطا پر جمع ہونا محال ہے، ممکن نہیں ہے. صحیح، محال وہ کوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے تھا تجمع قیام احتمالیہ لعدم الخطا کی بنیاد پر کشف ہو رہا تھا، کیا نام ہے، حکم دلیل شرعی کشف ہو رہی تھی یا حکم کشف ہو رہا تھا. وفی المقام، لیکن جہاں ہم ہیں جس مرحلے میں، نعلم بالخطا عند احد الفریقین المتنازعین، ہمیں یقین ہے کہ 2 میں سے ایک گروہ خطا پر ہے. یا وہ 50 غلطی پر ہیں کہ جو وجوب کو کہہ رہے ہیں، یا وہ 50 غلطی پر ہیں کہ جو حرمت کو کہہ رہے ہیں. 50 میں یا یہ 50 غلط ہیں یا وہ 50. تیسرا والا تو بھی آئی نہیں، وجہ ثالث تو آئی نہیں ہے. وجہ ثالث پہ انہوں نے کوئی اتفاقی نظریہ دیا ہی نہیں ہے. بھائی انہوں نے کہا کہ حرام ہے، انہوں نے کہا واجب ہے. التزاماً سمجھ میں آ رہا ہے کہ وجہ ثالث بھی کچھ ہے تو اور وہ کیا نام ہے منفی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ 100 میں سے 50 ادھر چلے گئے، 50 ادھر چلے گئے، تو وہ جو ہے اس کی طرف کوئی نہیں گیا. لیکن کہا تو نہیں انہوں نے کھل کر کے. مگر ہاں یہ تو کم سے کم اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان 50 میں سے 100 میں سے جو 50 ادھر کے 50 ادھر گئے، کوئی ایک غلط ہے، کوئی ایک غلط ہے. اجماع کب حجت ہوتا ہے؟ جب 100 کے 100 کسی ایک بات کو بیان کریں تب حجت ہوتا ہے. یا 100 کے 100 دوستوں بڑھ گئے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا غلط ہونا ثابت ہے، نفی ثالث کا صحیح ہونا ہے غلط ہونا ثابت نہیں ہے. فلا يمكن وفي المقام نعلم بالخطا عند احد الفريقين المتنازعين، جھگڑا کرنے والے 2 فریقوں میں سے ایک خطا پر ہے، سب صحت پر نہیں ہے. اور اجماع کی بنیاد جو ہے وہ صحت مجمعین پر ہے، سارے اتفاق نظر مجمعین پر ہے، تب صحت سمجھ میں آئے گی. فلا يمكن ان تدخل القيم الاحتماليه كلها في تكوين الكشف للاجماع المركب. بس ممکن نہیں ہے کہ قیام احتمالیہ ہے نا سب کے سب فی تکوین الکشف للاجماع المرکب، کہ وہ کشف کریں، دخالت کریں قیام احتمالیہ جتنی بھی ہیں، کچھ ادھر سے ہیں کچھ ادھر سے ہیں، کچھ اس 50 والوں کی طرف سے احتمالات آئے ہیں، کچھ ادھر. دیکھیے اجماع میں جو اجماع صحیح ہوتا ہے اس میں زید، عمر، بکر، خالد، حسن، حسین، فلاں فلاں سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے، وہی بات کہہ رہے تھے سب. ٹھیک ہے، ان کے کہنے سے قیمت احتمالیہ بڑھی اس نظریے کی، ان کے کہنے سے اور بڑھی، ان کے کہنے سے اور، ان کے کہنے سے اور بڑھ گئی نا قیمت بتا لیا. لیکن جب 2 گروہ میں لوگ بڑھ گئے ہیں، ان کے کہنے سے ہاں کی بڑھی قیمت احتمالیہ، ان کے کہنے سے ان کے کہنے سے نہیں کی آگے، ان کے کہنے سے ہاں کی بڑھی ہے، ان کے کہنے سے نہیں. تو ایک ہاں کہہ رہا ہے ایک نہیں کہہ رہا ہے. تو جب ایک اس سے ملتی جلتی بات گزر چکی، جب ایک ہاں ایک نہیں کہہ رہا ہے تو پھر آپ ان دونوں کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. پھر اجماع جو ہے وہ مفید نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ فلا يمكن ان تدخل القيم الاحتمالیہ كلها فی تکوین الکشف للاجماع المرکب. اجماع مرکب کو جو کشف کرنا ہے نا، اس کی تکوین میں، اس کے وجود میں لانا، تکوین وجود میں لانا، یہ کاشفیت اب وجود میں نہیں آ سکتی ہے. اس کے وجود میں لانے کا سبب جو ہوتا وہ قیمت احتمالیہ ہوتی. قیمت احتمالیہ تعارض کر رہی ہے ایک دوسرے سے. مولانا اجماع کاشف کب بنتا ہے؟ مجمعین کے کہنے کا احتمال بڑھتا جاتا ہے، ایک نے کہا، 2 نے کہا، 10 نے کہا، سب نے کہا. تو قیمت احتمالیہ جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر کاشفیت کی تکوین ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے کاشفیت اجماع کے لیے. یہاں تو ایک کہہ رہا ہاں، دوسرا کہہ رہا نہیں، ایک کہہ رہا ہاں، تو تعارض آ گیا نا. تو تکوین کاشفیت اجماع نہیں ہوئی، تب اجماع حجت ہوگا؟ یہ والا اجماع حجت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
لأنها متعارضة فی نفس، اس لیے کہ ذاتاً یہ دونوں جو ہیں قیمتیں آپس میں متعارض ہیں. اس 50 والے کی قیمت کچھ ہاں کہہ رہی ہے، اس 50 والے کی قیمت نہیں کہہ رہی ہے. ایک واجب کہہ رہی ہے، ایک 50 ادھر بھی ہیں وجوب کے ساتھ بھی، 50 حرمت کے ساتھ بھی ہیں، نظریے، رائے، احتمال، مگر یہ دونوں آپس میں 50-50 ٹکرا رہے ہیں. اذا تعارض تساقطا. ٹھیک ہے، تو اب اس اجماع کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا. کما ہو واضح، جیسا کہ چیز واضح ہے. شہرت جو ہے اس کو ہم مکمل آج نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کو وارد کر رہے ہیں بحث شہرت. نہیں پر اور سلوا پڑھ دیں آپ لوگ، مل کے سلوا پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. الشہرت ایک دم آسان اور پانی والی بحث ابھی شروع ہو رہی، فی الحال آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. شروعات میں بالکل پانی ہے آپ کے لیے. کلمۃ الشہرت بمعنی الزیو والوضوح لغتاً. شہرت جو ہے، کلمہ شہرت، یہ لغوی اعتبار سے زیو اور وضوح کے، زیو یعنی پاک شدن، بٹنا، پھیل جانا، ہے نا. زیو اور وضوح کے معنی میں لغتاً شہرت، ٹھیک ہے، پھیل جانے کے معنی میں، واضح ہو جانے کے معنی میں. وَتُضَافُ فِي علم الاصول الى الحدیث. اس شہرت کی اضافت دی جاتی ہے علم اصول میں حدیث کی طرف کبھی اور کبھی فتوے کی طرف. یعنی کبھی شہرت فتوائی کہا جاتا ہے اور کبھی شہرت روائی کہا جاتا ہے. تو اضافہ سمجھ میں آ گیا؟ اضافت کیسے دی جاتی ہے؟ شہرت روائی اور شہرت فتوائی. کبھی اس شہرت کو مضاف کیا جاتا ہے علم اصول میں حدیث کی طرف، اور کبھی بولے نا فتوے کی طرف. جب حدیث کی طرف مضاف کیا جاتا تو کیا کہتے ہیں مولانا؟ شہرت روائی. اور جب فتوے کی طرف شہرت فتوائی. پھر وہی پوچھوں گا، پھر سب لوگ بولیے زور سے. اس شہرت کو مضاف کیا جاتا ہے کبھی فتوے کی طرف، کبھی روایت اور حدیث کی طرف. اگر فتوے کی طرف مضاف کیا جائے تو فتوائی، اگر حدیث کی طرف مضاف کیا جائے تو شہرت روائی ہوتی ہے. وَيُرَادُ بِالشُّهْرَةِ فِي الْحَدِيثِ. شہرت روائی یا شہرت حدیث سے مراد کیا ہے؟ تعدد رواة الحدیث بدرجۃ دون التواتر. راویوں کا اس حد تک، اس درجے تک متعدد ہو جانا، بڑھ جانا کہ کثیر ہو مگر ہاں تواتر سے تھوڑا کم ہو. دونا نہیں پائیں، نیچے، تواتر سے نیچے. ٹھیک ہے، تعداد بڑھی، سرحد تواتر تک پہنچی مگر ابھی سرحد تواتر میں داخل نہیں ہوئی، لب سرحد تک پہنچی ہے. لب تواتر یا مرز تواتر یا سرحد تواتر تک. وَيُرَادُ بِالشُّهْرَةِ فِي الْفَتْوَى. تبھی آپ نے تواتر پڑھ لیا، متواتر پڑھ لیا جو یقین تک پہنچا دے. تعداد مخبرین مولانا ذیشان صاحب کتنی ہو؟ نہیں، تواتر میں تعداد مخبرین کتنی ہو؟ ہاں تواتر پڑھا نا، تواتر میں تعداد مخبرین کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں، یقین اور علم سے نزدیک کر دے. ٹھیک ہے. شہرت حسن عباس صاحب کیا ہے؟ شہرت میں تعداد مخبرین کتنی ہو؟ ہاں زیادہ ہو مگر حد تواتر تک نہ پہنچے. یعنی جب علم نہ ہو، یقین تک نہ پہنچا تو کہاں تک پہنچا دے؟ ہے ہاں زن تک پہنچا دے، کم سے کم زن تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. اچھا، وَيُرَادُ بِالشُّهْرَةِ فِي الْفَتْوَى. یہ تو شہرت روائی کی بات ہوئی. شہرت فتوائی کیا ہے؟ انتشار الفتوى المعینہ بین الفقہاء وشیوعها بدرجۃ، شیوعها بدرجۃ دون اجماع. فقہا کے درمیان کسی نظریے اور فتوے کا انتشار پانا، پھیل جانا. ٹھیک ہے. کس حد تک، کتنی تعداد میں فتویٰ ہو جائے کہ اجماع سے ذرا سا نیچے ہو، یعنی وہی زن تک پہنچا دے. وَنَحْنُ إِذَا حَدَّدْنَا التَّوَاتُرَ تَحْدِيدًا كَيْفِيًّا بِالتَّعَدُّدِ الْوَاصِلِ إِلَى دَرَجَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْعِلْمِ وَلَوْ بِمَعْنَى يَشْمُلُ الْاثْنَانِ. اور جب ہم معین کرتے ہیں، مشخص کرتے ہیں، ٹھیک ہے مولانا، تعریف کرتے ہیں تواتر کی تحدید کیفی کے اعتبار سے، تعدد کے ذریعے سے. کون سا تعدد؟
الواصل الی درجۃ مولوۃ للعلم، کہ جو علم تک پہنچا دیتا ہے، علم کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، ولو بمعنی اسم الاطمینان، اگرچہ علم اس معنی میں جو علم میں 100% نہ ہو، 99.99%، یعنی اطمینان کی حد تک ہو، ہے نا، علم یعنی وہ اتنا علم جو اطمینان کو بھی شامل کر لیتا ہے. فسوف لا تتجاوز الشہرۃ فی الحدیث التی فرض فیها ان تکون دون التواتر درجۃ الظن، بس وہ حدیث کے جس کے لیے فرض کیا جا رہا ہے کہ وہ تواتر تک نہیں پہنچی ہے، دون التواتر ہے، اس حدیث کو ہم کہیں گے کہ وہ تجاوز نہیں کرتی ہے ظن سے. درجۃ الظن جو ہے لا تتجاوز کا مفعول ہے، لا تتجاوز کا مفعول ہے درجۃ الظن. اگر آپ کہہ رہے ہیں تواتر کے لیے ذیشان صاحب نے تحدید کیفی کی، تحدید کمی تو نہیں کر سکتے نا تواتر کی، تحدید 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی، لوگوں راویوں کی کیفیتیں بھی تو الگ الگ ہوتی ہیں، کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے، سطح الگ الگ ہوتی ہے، تو تحدید کمی کی نہیں کی جا سکتی ہے تواتر میں، تحدید کیفی. تحدید کیفی کو ذیشان صاحب نے بتایا کہ اس حد تک تواتر میں مخبرین کی تعداد پہنچ جائے کہ جو موجب علم ہو جائے یا موجب اطمینان ہو جائے نا، علم وہ علم بمانا اطمینان کو بھی شامل کر لے. تو پھر اگر آپ وہی تحدید کیفی شہرت کی کریں گے تو پھر آپ شہرت کے لیے کہیں گے درجہ ظن تک پہنچے. درجہ ظن سے اوپر نہ لے، ظن سے اوپر کیا ہے؟ یقین ہے. یقین تک پہنچ جائے گا تو کیا ہو جائے گی؟ متواترہ ہو جائے گی نا، کہ شہرت روائی نکل آئے گی. والخبر الظنی لیس من وسائل احراز الوجدانی للدلیل الشرعی، اور جو خبر ظنی ہوتی ہے جہاں ہم چل رہے ہیں وہ کیا ہوگی؟ شہرت. جب یہ شہرت ظن تک جاتی ہے نا، یقین تک تو جاتی نہیں، علم تک تو جاتی نہیں، تو پھر جو چیز بھی دلیل ظنی ہے، جو خبر ظنی ہے، لیس من وسائل احراز الوجدانی، دلیل شرعی کو ثابت کرنے کے لیے، احراز کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اسے آپ وسائل وجدانی اور یقینی میں سے نہیں مان سکتے ہیں. تواتر وسائل وجدانی میں سے ہے، کیونکہ موجب علم ہے، موجب یقین ہے. لیکن شہرت کیونکہ ظنی دلیل ہو گئی، ظن ہے نا، تو اب وسائل احراز وجدانی میں سے نہیں ہوئی. تو جب وجدانی نہیں ہوئی، وسائل یقین تک، آپ کو شہرت کی بنیاد پر یقین نہیں حاصل ہو رہا ہے مسئلے کا، دلیل شرعی پر یقین نہیں حاصل ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بل یحتاجو، پھر ضرورت پڑ جائے گی ثبوت و حجیتی الی التعبد الشرعی کما یاتی. انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ اب آپ کو اس کے ذریعے سے اگر ثابت کرنا ہے، کس چیز کو ثابت کرنا ہے؟ دلیل شرعی کو ثابت کرنا ہے اور اس کی حجیت کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ آپ تعبد شرعی کا سہارا لیجئے. جیسے خبر ثقہ میں، خبر ثقہ چونکہ موجب یقین نہیں، لہذا حجت نہیں فی نفس سے، مگر خبر ثقہ حجت بن گئی آپ کے لیے. کیوں؟ ان جاکم فاسقون بنبأ فتبینوا کے مفہوم سے. دلیل شرعی شارع نے آ کے کہہ دیا کہ اگر ثقہ کہہ دے تو اس کے اعتبار سے عمل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ویسے ہی یہاں پہ بھی ہے. شہرت فی نفس سے چونکہ یقین تک نہیں لے جاتی، لہذا دلیل شرعی کا کام نہیں کرے گی، کاشف یعنی دلیل شرعی نہیں بن پائے گی. لیکن شارع اگر آ کے کہہ دے تو پھر معتبر ہو جائے گی یہی شہرت. کما سیاتی، انشاءاللہ آگے آئے گا کہ شہرت کو جو ہے وہ شارع نے مہر تائید سب کی ہے. یہی بات جو شہرت کے لیے انہوں نے کہی نا، سیم وہی چیز انہوں نے اجماع کے لیے بھی کہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے فتویٰ کے لیے کہی ہے کہ اگر اجماع کی آپ تحدید کرتے ہیں، تحدید کیفی کرتے ہیں کہ جو موجب علم بن جائے، تو اب شہرت فتوائی کے لیے آپ کہیں گے اس حد تک پہنچے کہ جو موجب ظن بن جائے، موجب علم سے ذرا سا نیچے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.